سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا مرحبا۔ میں آپ سب کو آج کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ لیسن بناتے ہوئے، اس کو سمری کرتے ہوئے تمام جگہ پہ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ چونکہ یہ ایڈوانس کورس ہے تو اس میں ٹو مچ نئی چیزیں ہیں، بہت ساری نئی چیزیں ہوتی ہیں، تو نہ تو میں اس میں سے کچھ سکپ کرنا چاہتی ہوں نہ ہو سکتی ہیں۔ ظاہر ہے ایڈوانس کورس ہے تو پھر اگلے لیول کی چیزیں ہوں گی نا، بیسک تو نہیں ہے، تو مجھے بعض اوقات احساس ہوتا ہے، لیکن چونکہ ایڈوانس کورس ہے اور ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ آپ موٹیویٹڈ ہیں الحمدللہ، تو کلاس کا آغاز کرتے ہیں ہم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ آج ہم اپنے اس ایڈوانس کورس عربی گرامر کورس میں جملہ فعلیہ کے بارے میں بات کریں گے، اور یہ حدیث انشاءاللہ ہم گرامیٹیکلی انالائز کریں گے، اس لیے کہ اس میں آدھا پورشن جملہ اسمیہ کا ہے اور آدھا پورشن جملہ فعلیہ کا ہے۔ انشاءاللہ آپ اس پوری حدیث کو انالیسس کرنے کے قابل ہوں گے۔ بیسک کورس میں جب ہم نے جملہ فعلیہ سٹارٹ کیا تھا تو فعل کی ڈیفینیشن سے سٹارٹ کیا تھا۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں ایسا کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے حوالے سے پایا جائے، اور زمانے ہم جانتے ہیں کہ تین ہوتے ہیں: زمانہ حال، زمانہ ماضی اور زمانہ مستقبل۔ اس اعتبار سے ہم نے اردو اور انگلش میں تین قسمیں پڑھی تھی۔ عربی زبان میں جو پہلا فرق آیا تھا وہ یہ تھا کہ عربی میں اردو اور انگلش کے برعکس زمانے کے اعتبار سے فعل دو قسم کا ہی ہوتا ہے، ایک فعل ماضی اور ایک ہوتا ہے فعل مضارع، جس میں حال اور مستقبل دونوں شامل ہوتے ہیں۔ اور ہم نے ان کی گردان بھی سیکھ لی۔ گردان ہم نے پہلے اردو میں سیکھی،
انگلش میں بھی سیکھی، عربی میں بھی سیکھی، اور پھر آپ گردان کرنے میں اتنے ماہر ہو گئے کہ آپ کو کوئی بھی 3 حروف اگر دے دیے جائیں تو آپ اس سے گردان بنانے کے ماسٹر ہیں، ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ہیں۔ گردان جب فعل ماضی کی ہم نے کی تو 14 سیگے 14 جو ہے نا وہ ورڈز بنے تھے ہماری گردان کے، اور پھر ہمارا ساتھ ہی جملہ فعلیہ بھی بن گیا۔ جملہ فعلیہ ہم نے کس کو کہا؟ جو جملہ فعل سے شروع ہو جملہ فعلیہ ہوتا ہے، اور جملہ فعلیہ کا فعل ماضی بھی ہو سکتا ہے اور فعل مضارع بھی ہو سکتا ہے۔ چونکہ ہم ریویژن کر رہے ہیں تو فعل ماضی فعل مضارع دونوں کو ساتھ ساتھ ہی رکھیں گے۔ فعل ماضی مکمل کرنے کے بعد ہم نے فعل مضارع شروع کیا، اور اس کی گردان 14 جملوں پر ہی مشتمل تھی، وہ بھی ہم نے سیکھی۔ پھر ہمارا جملہ فعلیہ شروع ہو گیا۔ جملہ فعلیہ ایسا جملہ جو کہ فعل سے شروع ہوتا ہے، اور جملہ فعلیہ کے کم از کم 2 پارٹس ہمارے سامنے آئے کہ جب بھی کوئی فعل واقع ہوتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی فاعل ضرور ہوتا ہے، اس کا کرنے والا ضرور ہوتا ہے، کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ وہ فاعل یا تو ضمیر کی شکل میں موجود ہوتا ہے یا اس کو ہم بائی ناؤن مینشن کر دیتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہماری پاس ایک پکچر بنی تھی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد جملہ فعلیہ میں فاعل کے بعد ایک اور پارٹ آپ کے سامنے ہم لے کے آئے، اور وہ تھا مفعول کا آیا، کیونکہ مفعول وہ ہے، اس اسم کو کہا جاتا ہے مفعول جس پر فعل واقع ہوتا ہے۔ ساتھ ہی یہاں پر ایک چیز نوٹ کر لیں کہ جن افعال کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہر فعل کے لیے تو مفعول لازم نہیں ہوتا، کئی فعل ایسے ہوتے ہیں جو فاعل کے ساتھ ہی اپنی بات مکمل کر دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات فعل کا اثر اس فاعل پر ہی موجود رہتا ہے، اور بعض اوقات اس کا اثر فاعل سے نکل کر کسی دوسرے اسم پر جا پڑتا ہے۔ جب فعل کا اثر فاعل پر ہوتا ہے تو ایسے افعال کو فعل لازم کہتے ہیں۔ فعل لازم جنہیں آپ انگلش پہ انٹرانزیٹیو ورب کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اب آپ کو زیادہ اچھی سمجھ آ گئی ہو۔ ایسے فعل جنہیں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، جب فاعل پر ہی اثر ہو گیا تو مفعول کی ضرورت تو پڑے گی نہیں نا۔ لیکن وہ فعل جن کا اثر کسی دوسرے پر ہوتا ہے، یعنی فاعل سے اثر مفعول پر ہو جاتا ہے، ایسے افعال ٹرانزیٹیو ورب کہلاتے ہیں۔ انگلش میں اس کو ٹرانزیٹیو ورب اور اردو میں متعدی فعل کہا جاتا ہے۔ متعدی کو آپ اس طرح یاد رکھ سکتے ہیں، ہمارے ہاں جو بیماریاں پھیلتی ہیں کئی کو متعدی بیماری کہا جاتا ہے۔ کبھی بچپن میں ہی ہم سنتے تھے، اب تو یہ ٹرمینالوجی ہمارے ہاں بھی استعمال نہیں ہوتی۔ متعدی بیماری اسے کہتے ہیں جو ایک سے دوسرے کو لگ جائے، یعنی کسی ایک شخص کو فلو ہوا، اس سے گھر میں دوسرے کو ہو گیا، تو ایسی بیماری متعدی بیماری کہلاتی ہے۔ فلو ایسی چیز ہے، ایسا متعدی ہے کہ پورا گھر ہی لپیٹ میں آ جاتا ہے، ہوتا ہے نا ایسے۔ تو اس طرح سے آپ کو فعل کی یہ دوسری قسم یاد ہو جائے گی۔ ایک ہے فعل لازم جسے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، دوسرا فعل متعدی جسے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا اثر فاعل سے نکل کر مفعول پہ جا پڑتا ہے۔ وہ فعل جو صرف فاعل چاہتا ہے اور اسے مفعول کی حاجت نہیں ہوتی، جیسے قام، وہ کھڑا ہوا،
قعد وہ بیٹھا، خرج وہ نکلا، جلسا وہ بیٹھا، ضحکا وہ ہنسا، نجحا وہ کامیاب ہوا، فرحا وہ خوش ہوا، ذہبا وہ گیا، رجع وہ لوٹا۔ یہ ایسے افعال ہیں جن میں مفعول کی ضرورت نہیں ہے، انہیں فعل لازم کہتے ہیں۔ نزلہ، کرما، تو ہم یہ جو ہے نا، نزلہ ہے وہ اترا، کرما ہے وہ شریف بنا۔ فعل لازم کی اگر قرآن مجید سے مثالیں دیکھیں تو ذهب الخوف، اذا جاء نصر اللہ، فضحکت، فضحکت چوتھا سیغہ تو وہ ہنس پڑی، ضحکہ، ضحکا، ضحکو، ضحکت چوتھا سیغہ۔ وہ فعل جو اپنے فاعل کے ساتھ مفعول کا بھی حاجت مند ہو وہ کہلاتا ہے فعل متعدی، جیسے ذبح اس نے ذبح کیا، فتح اس نے کھولا، ضربا اس نے مارا، کس کو مارا؟ فتح اس نے کھولا تو کس کو کھولا؟ ذبح اس نے ذبح کیا، یہاں فوراً سوال پیدا ہوگا کس کو ذبح کیا، کیا ذبح کیا؟ سمع اس نے سنا، کیا سنا؟ قتل اس نے قتل کیا، کس کو قتل کیا؟ جعل اس نے بنایا، کیا بنایا؟ کس کو بنایا؟ تو یہ ایسے افعال ہیں کہ انہیں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے۔ ذبح بقرۃن، ذبح زید دجاجۃ، جبکہ فعل قامہ میں کیا کا سوال تو پیدا نہیں ہوگا نا، قامہ وہ کھڑا ہوا، بات ختم۔ بعض اوقات فعل کے لیے ایک سے زائد مفعول ریکوائرڈ ہوتے ہیں، ایک سے زائد مفعول چاہیے ہوتے ہیں، جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں ٹو گیو، دینا، تو میں کہتی ہوں I gave a book to Hamid، I gave Hamid a book۔ اب دیکھیں اس میں ٹو گیو ایسا ورب ہے جو دو مفعول کی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ کیوں ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ کون ہے جس کو کچھ دیا جا رہا ہے، اور دوسرا مفعول وہ چاہ رہا ہے یہ کہ کیا چیز ہے جو دی جا رہی ہے۔ اس میں حامد اور بک دونوں مفعول بن رہے ہیں۔ تو جب عربی زبان میں کوئی ایسا فعل ہو جو دو مفعول چاہتا ہو تو ایسے فعل کو متعدی الی المفعولین کہا جاتا ہے۔ آپ اس لیول پر ہیں کہ آپ کو اس کو سمجھنا مشکل نہیں ہوگا، متعدی الی المفعولین۔ تو جیسے میں مثال دوں، الم نجعل الارض مہادا، الم کیا نہیں، نجعل الارض بنایا ہم نے زمین کو، کیا؟ مہادا بچھونا، دو مفعول ہو گئے نا، جعل یجعل، اس سے نحنو کا صیغہ ہے نجعل، لم کی وجہ سے یہ ساکن ہو گیا تھا۔ اب یاد آ رہا ہے پچھلا پڑھا ہوا کہ نہیں؟ لم جو ہے وہ آپ کو مجزوم آپ کے فعل مضارع کو کر دیتا ہے۔ تو لم نجعل الارض، زیر لگائیے آگے ملانے کے لیے، الم نجعل الارض کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو، مہادن بچھونا، وجعلنا اور بنایا ہم نے، النہارا دن کو، معاشن معاش کا ذریعہ۔ تو دیکھیں دو
مفعولین کی مثالیں ہیں قرآن کریم سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. تو ہر زبان کی گرامر کی طرح عربی زبان میں بھی بعض افعال متعدی ہوتے ہیں. ایک مفعول کے کو چاہیے ہوتا ہے ان کو، یا بعض کا 2 مفعول، اور بعض کو تو 3 مفعول کی حاجت بھی ہوتی ہے. اس کے بعد ہم نے کیا تھا پیسو وائس، جسے ہم نے فعل مجہول کہا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں فاعل مینشن نہیں ہوتا. فعل متعدی کی مزید 2 قسمیں ہیں، فعل لازم. فعل کی 2 قسمیں ہیں، فعل معروف اور فعل مجہول. فعل کی جب 2 قسمیں آ گئیں تو پہلے آ گیا فعل لازم اور فعل متعدی. پھر متعدی کی جو ہے نا وہ پھر 2 قسمیں ہو گئیں، فعل معروف فاعل ذکر کرنے کے لحاظ سے، اور پھر فعل مفعول مجہول، فعل مجہول. تو فعل مجہول یا پیسو وائس میں فعل معروف کو کہتے ہیں ایکٹیو وائس، اور فعل مجہول کو کہتے ہیں پیسو وائس. تو فعل مجہول یا پیسو وائس میں فاعل نہیں ہوتا، یعنی اس کا ذکر نہیں کیا جاتا. فاعل کو ذکر نہ کرنے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو فاعل کا پتہ ہی نہیں ہوتا، یا آپ فاعل کو ذکر ہی نہیں کرنا چاہتے. ایک اور صورت ہو سکتی ہے کہ فاعل اتنا عام ہوتا ہے، عام یعنی اتنا مشہور ہوتا ہے کہ اس اعتبار سے اس کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. تو اس اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں فاعل کے ذکر کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے ہمارے سامنے آئیں، جسے ہم نے کہا فعل معروف اور فعل مجہول. تو جب فعل مجہول آئے گا تو فاعل تو ذکر نہیں کیا جاتا، تو وہ فعل جن کا ایک مفعول ہوتا ہے وہ جب فاعل ذکر نہیں کیا جائے گا تو فعل کے بعد فاعل نہیں آنا تھا نا، آگے آنا تھا مفعول نے. تو وہ فاعل کی جگہ لے لیتا ہے اور پھر نائب فاعل آ جاتا ہے، کہلاتا ہے. فاعل کی جگہ پر مفعول کس کے آ جاتا ہے، جب اس کی جگہ بھی آ جاتا ہے تو اس کے اعراب بھی لے لیتا ہے، اس کا اعرابی حالت بھی لے لیتا ہے. لیکن جب 2 مفعول آئیں گے پھر کیا ہوگا؟ جن افعال کے 2 مفعول آتے ہیں ان میں سے ایک مفعول تو نائب فاعل کا کام کرتا ہے، یعنی فاعل کی جگہ پر کس کا آئے گا، اور جو دوسرا مفعول ہوگا وہ پہلے مفعول کی جگہ پہ آ جائے گا، تو وہ پھر مفعول ہی رہتا ہے. اس کو اس مثال سے سمجھتے ہیں. مثلا آت اللہ الرسول القرآن. عطا نہیں ہے، آتا دیا. اللہ نے فاعل ہے، پیش کی حالت میں ہے. الرسول رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم مفعول نمبر 1 ہے، یہ حالت نصب میں ہے. دیا اللہ نے رسول کو القرآن مفعول نمبر 2 ہے، حالت نصب ہے، قرآن. تو یہاں پہ آتا جو ہے اس کو 2 مفعول چاہیے تھے، ایک کس کو دیا اور دوسرا یہ کہ کیا دیا. تو اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے جب اس کو مجہول جب ایسا فعل آئے گا تو اس طرح آئے گا. اوتیا دیا گیا. آتا کو جب ہم نے مجہول بنایا تو وہ بنا اوتیا دیا گیا. اب جو الرسولہ تھا وہ فاعل کی جگہ پہ آ گیا اور اس کے اعراب لے لیے، لیکن اب نہ تو یہ فاعل ہے لیکن جگہ فاعل کی ہے،
تو ہم اس کو فائل بھی نہیں کہہ سکتے, ہم اس کو مفعول بھی نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اس نے فائل والی جگہ لے لی, فائل والا سٹیٹس لے لیا. تو پھر اس نے اس کا جو پیج تھا, اس کی نشانی فائل کی, وہ اس نے اڈاپٹ کر لی. اوتی الرسول, رسول کو دیا گیا, القرآن مفعول نمبر 2, جو کہ حالت نصب میں ہی رہے گا. ٹھیک ہے, تو دیا اللہ نے رسول کو قرآن, دیا گیا رسول کو قرآن. میرا خیال ہے بات بہت کلیئر ہو گئی ہوگی انشاءاللہ. تو آپ نے نوٹ کر لیا کہ فعل مجہول میں فاعل کا ذکر نہیں ہے, فاعل غائب ہو گیا, اس کی جگہ پر مفعول نمبر 1 آ بیٹھا, کیونکہ جگہ فاعل کی ہے نا, تو مفعول نمبر 1 جو ہے اس نے اس کی اعرابی حالت بھی لے لی. تو اس طرح مفعول نمبر 1 کی اعرابی حالت رفع ہے, اور اب یہ مفعول نہیں کہلائے گا, اب اس کو کہا جائے گا نائب الفاعل. مفعول نمبر 2 جو ہے وہ کھسک کر مفعول 1 جو تھا اس کی جگہ پہ آ جائے گا. چونکہ مفعول نمبر 1 کی اعرابی حالت نصب ہے یا نصب تھی, تو مفعول نمبر 2 بھی نصب میں ہی رہے گا. میں چیٹ چیک کروں کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی, انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے, الحمدللہ آ رہی ہے, الحمدللہ الحمدللہ. یہ ابھی تو یہ ساری بات وہی ہے جو ہم کر چکے ہوئے, الحمدللہ. ہم آگے چلتے ہیں کہ جب ہم کوئی جملہ بناتے ہیں تو پہلے آتا فعل جو معروف ہے, پھر آتا ہے فاعل, پھر آتا ہے مفعول, اور پھر ہوتا ہے جو بھی کہا جائے فاعل یا مفعول کے لیے, تو اس کو ہم کہتے ہیں متعلق. تو فاعل جو ہے وہ ضمیر کی شکل میں بھی آ سکتا ہے اور ظاہر بھی آ سکتا ہے. یہ فعل معروف کی میں بات کر رہی ہوں, اور فعل معروف کو ہم نے نام کیا دیا تھا انگلش میں, اس کو کہا تھا ایکٹیو وائس. فعل معروف ہم اس فعل کو کہیں گے جس میں فاعل مذکور ہوتا ہے. فاعل جب مذکور ہوگا تو 2 صورتوں میں ہو سکتا ہے, یا تو وہ ضمیر کی شکل میں آئے گا, تو ہم پوری جو, یا وہ اسم ظاہر کے طور پر آئے گا. اگر ضمیر کی صورت میں آئے گا تو کیا ہوگا, فعل کے اندر ہی موجود ہوگا نا, ضمیر چھپی ہوگی فعل کے اندر ہی. تو ہم پوری گردان 1 سے لے کر 14 صیغوں تک موو کر سکیں گے, جو بھی ہمارے فائل کی ریکوائرمنٹ ہوگی. جیسے اگر ہمارا فائل انا ہوگا, میں ہوں گی یا میں ہوں گا فائل, تو ہم صیغہ نمبر 13 استعمال کریں گے. اب آپ اتنا بیسک کورس کرنے کے بعد, اب جب ہم ایڈوانس پہ کورس پہ ہیں, تو یہ جو چارٹ ہے صیغوں والا, یہ تو آپ کو رٹ جانا چاہیے کہ پہلے 3 صیغے غائب مذکر کے ہیں, دوسرے 3 صیغے غائب مؤنث کے ہیں, پھر چھٹے صیغے سے آ رہا ہے کہ مذکر حاضر, اس کے 3 صیغے ہیں, پھر اگلے 3 جو ہیں وہ مؤنث حاضر کے ہیں, اور پھر اس کے بعد یہ کتنے ہو گئے, 2 3 3 6 3 9 3 12, اور پھر 13واں صیغہ آ جاتا ہے انا کا, وہ 13 نمبر پہ آتا ہے, میں. اور نحنو جو ہے وہ ہمارے لیے, ہم سب کے لیے استعمال ہوتا ہے, وہ ہے 14ویں نمبر پہ. یہ چیزیں آپ کے بالکل مائنڈ میں ہونی چاہیے کہ جیسے ہی ہم گرامر کے گردان کی بات کریں تو یہ پورا چارٹ آپ کے دماغ میں کھل جائے کہ کون سا صیغہ کس جگہ پہ آئے گا. تو یہ ہوا ہما ہم اسی لیے لکھ دیا کہ ان کے فائل یہ ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ انتنا لکھ دیا ہے, سوری, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ ٹائپنگ ایرر ہے. انتنا نہیں, انتم, انتا, انتما,
تم، انتی، انتما، انتنا. میں نوٹ کروا دیتی ہوں، یہ انشاءاللہ ٹھیک کر لیتے ہیں. مذکر حاضر جمع. ٹھیک ہے، الحمدللہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ نصرت. اب لوگ ماشاءاللہ بہت شارپ نظریں رکھتے ہیں، تو اللہ کرے کہ آئندہ آنے والے چیزوں میں آپ کو بھی شامل کریں کہ جب ہم اس کو چیک کرتے ہیں لکھے ہوئے کو، تو سلائیڈز بننے کے بعد تو صرف ایک نہیں بلکہ 3-4 لوگ چیک کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہے ہم انسان ہیں، پرفیکشن تو ہو ہی نہیں سکتی، کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ ہو ہی جاتی ہے، کبھی بولنے میں، کبھی لکھنے میں، کہیں ٹائپنگ میں، اور کبھی درست بھی کر لیں پھر بھی وہ ایرر چلتا ہی رہتا ہے. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. یہ گرامر جو ہے ایسی چیز ہے کہ زیر زبر پیش سے کتنا معنوں میں فرق آ جاتا ہے. اب گرامر پڑھ کے آپ کو احساس ہو ہی رہا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں صحیح لکھنے، صحیح کہنے اور صحیح آگے بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری غلطیوں کو معاف کرے اور توفیق دے کہ ہم اس کو صحیح طرح آپ سب تک پہنچا سکیں. ٹھیک ہے، اگر ہمارا فائل انا ہے، میں ہوں گی یا میں ہوں گا، تو ہم سیگا نمبر 13 استعمال کریں گے. اگر نحنو فائل ہوگا تو ہم سیگا نمبر 14 استعمال کریں گے. اگر انتا فائل ہوگا تو 7واں سیگا استعمال ہوگا، اور اگر فائل ہمارا انتی ہوگا تو 10واں سیگا استعمال ہوگا. تو گرامر کی یہ گردان کی پکچر آپ کے ذہن میں ہوگی تو فوراً آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا سیگا کس نمبر پہ ہے. فائل کی ریکوائرمنٹ کے مطابق، اور گرامر والے کہتے ہیں کہ ان چیزوں میں جو ضمیر ہوتی ہے نا وہ مرفوع ہوتی ہے. ہوا مرفوع ہے نا، تو یہ جو گردان لکھے ہوئے ہیں، ضمائر لکھے ہوئے ہیں، یہ سارے ہی مرفوع ضمائر ہیں، ضمیر منفصل. جیسے تا اس میں فائل ہے تو وہ حاضر کے لیے بھی ہو سکتا ہے، واحد مؤنث کے لیے بھی، اور متکلم کے لیے بھی ہو سکتا ہے. تے کو میں تا کہہ رہی ہوں، اگر تا پر زبر ہوگی تو واحد مذکر حاضر، اور اگر تا پر زیر ہوگی تو واحد مؤنث حاضر، اور اگر تا پر پیش ہوگی تو واحد متکلم کا صیغہ ہو گیا. تو ہم نے اس کو ذرا ایزی پیٹرن پہ رکھنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جمع متکلم میں جو نہ آتا ہے نا وہ اس کا فائل ہے. ہم کہتے ہیں اس میں جو نحنو موجود ہے، جو نہ کی صورت میں نظر آ رہا ہے. بات ایک ہی ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. سمپلی جب آپ کا فائل ضمیر کی صورت میں ہوگا تو آپ گردان کے 1 سے لے کر 14 سیغوں میں موو کر سکتے ہیں ریکوائرمنٹ کے مطابق جو آپ کا فائل ہوگا. لیکن جیسا ہی آپ کا فائل بائی ناؤن مینشن ہو جاتا ہے تو پھر آپ پابند ہیں، صرف آپ 2 سیغے استعمال کریں گے. سیغہ نمبر 1 آپ استعمال کر سکتے ہیں، یا سیغہ نمبر 4. اس کے علاوہ آپ کوئی اور سیغہ استعمال نہیں کر سکتے. سیغہ نمبر 1 آپ استعمال کریں گے مذکر فائل کے لیے، اور سیغہ نمبر 4 استعمال کریں گے مؤنث فائل کے لیے. 1 مذکر کے لیے، 4 مؤنث کے لیے. یہ اپنے ذہن میں پکا کر لیں. فائل جب ظاہر ہوگا تو وہ 3 مرکبات کی صورت میں بھی آ سکتا ہے. ایک تو سنگل ورڈ ہو گیا نا، اور ایک مرکبات کی صورت میں اگر آئے گا تو کیا ہوگا، مرکب بھی استعمال ہو سکے گا. یہاں ظاہر میں مزید 2 شکلیں نکال سکتے ہیں، ایک مفرد بھی نکال سکتے ہیں اور ایک مرکب بھی نکال سکتے ہیں. تو میں نے مفرد کو اگنور کیا، وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے. اور یہ 3 صورتیں کون سی ہیں، یعنی جب فائل مرکب ظاہر ہوگا تو مرکب توصیفی کی صورت میں آ سکتا ہے، یا مرکب اشاری کی صورت میں آ سکتا ہے، یا وہ مرکب اضافی کی صورت میں بھی آ سکتا ہے. یہ بات تو آپ کے ذہن نشین ہوگی کہ فائل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، اسی میں آئے گا، کسی دوسری حالت میں نہیں ہوگا.
بعض فعل ایسے ہوتے ہیں جنہیں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، اور مفعول آپ کو پتا ہے کہ حالت نصب میں ہوتا ہے، تو مفعول منصوب ہوگا، اور مفعول بھی دو صورتوں میں آ سکتا ہے، یا تو وہ ظاہر ہوگا، اور ظاہر ہوگا تو سنگل بھی آ سکتا ہے، مفرد بھی آ سکتا ہے یعنی، اور مرکب بھی آ سکتا ہے۔ جب مرکب ہوگا تو مرکب توصیفی، مرکب اشاری، مرکب اضافی کے طور پر آ سکتا ہے، ورنہ وہ ضمیر کی صورت میں ہوگا، اور ضمیر کی صورت میں آئے گا تو اٹیچ پروناؤن ضمائر جو ہے، یعنی ضمائر متصل، منصوب ضمائر پتہ ہے نا آپ کو کون سے ہیں؟ اٹیچ پروناؤنز ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، یہ سارے جو ہیں، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا اور نا، یہ ہمارے اٹیچ پروناؤن ہیں، تو ان صورتوں میں وہ مفعول آ سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلا پارٹ ہے متعلق کا۔ متعلق لام کے نیچے زیر ہے، خاص طور پر میں نے زیر پہ زور دیا ہے۔ متعلق ہوگا، یہ کس کس چیز کے متعلق ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں ہم پھر بات کریں گے کسی موقع پہ، اور آپ کو ماشاءاللہ پتہ بھی ہے کافی سارا۔ نارملی جملہ فعلیہ میں فعل کے متعلق ہوتا ہے، متعلق دو صورتوں میں آئے گا، یا تو وہ جار مجرور ہوگا، جو ہمارا مرکب بچ گیا تھا پہلے، اضافی بھی آ گیا، توصیفی بھی آ گیا، اشاری بھی ہو گیا، تو یہ بچ گیا تھا، یا تو وہ جار مجرور کی صورت میں آئے گا، مرکب جاری ہوگا، وہ یہاں آ گیا، تو گرامیٹیکلی وہ متعلق کہلائے گا، یا پھر وہ ظرف کی صورت میں آ رہا ہوگا۔ ظرف آپ سمجھتے ہیں نا، یہ وہ اسم ہوتا ہے جس میں وقت یا جگہ کا مفہوم ہوتا ہے، اور نارملی جب ظرف ہوتا ہے نا تو وہ عام طور پر مضاف کے طور پر آتا ہے، تو ساتھ مضاف الیہ بھی ہوتا ہے، جیسے لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات ظرف الگ بھی آ سکتا ہے، جیسے ہمیں مثالیں آپ کو یہ سامنے مثال ہے، قرأتو، میں نے پڑھا یا میں نے قرات کی، سورۃ یاسین، سورہ یاسین کی، الیوم، آج، آج کیا ہے؟ وقت کا مفہوم دے رہا ہے نا، یہ اسم ظرف ہے آج، لیکن اس کے ساتھ مرکب اضافی نہیں ہے، یہ مضاف الیہ نہیں آیا، یہ صرف ظرف کے طور پر آ رہا ہے۔ صرف مثال دینے کے لیے یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ضروری نہیں کہ ظرف مرکب اضافی ہی کی صورت میں آئے، الگ بھی آ سکتا ہے، اور جب مرکب اضافی کی صورت میں ہوگا تو پھر مضاف بن کے آئے گا، تو مضاف الیہ نے تو آنا ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ الحمدللہ۔ یہاں پہ ظرف آیا ہے متعلق بن کے، اور متعلق آیا ہے فعل کے لیے۔ اس کا انالیسس ہم اس طرح کریں گے، تو فعل معروف ایکٹیو وائس میں کیا ہوگا؟ ایکٹیو وائس فعل معروف جب ماضی ہوگا تو اس کے 3 موڈز ہمارے سامنے آئے تھے، فعلا، فعیلا، فعولا، 3 موڈز ہو گئے یا وزن ہو گئے فعل معروف پہ۔ تو اسی کورس میں ہم ثلاثی مجرد کے باب ہی ہم نے پڑھے ہیں نا ابھی، تو ان کے یہ 3 موڈز بنتے تھے، فعل معروف کے بھی، اور اس میں ماضی میں بھی، اور مضارع میں جب آئے گا یہ فعل معروف تو کیا وزن ہوگا؟ یفعلو، یفعلو، یفعلو۔ نوٹ کریں کہ صرف عین کلمہ کی حرکت کا فرق ہے بس، اور اسی کے جو کمبینیشنز ہم نے بنائے تھے وہ ہم نے بنائے ثلاثی مجرد کی صورت میں۔ وہ 6 ابواب آپ دوبارہ اس ویک میں ریوائز کر لیجئے گا کہ انشاءاللہ ہم اب جلدی شروع کرنے والے ہیں ابواب مزید، ٹھیک ہے؟ تو ثلاثی مجرد میں ہم نے یہ سب کچھ پڑھا تھا، الحمدللہ۔ اب آپ مینٹلی تیار ہو جائیں مزید ابواب پڑھنے کے لیے۔ تو بات ہم کر رہے تھے کہ
مضارع معروف کا ایک وزن کہیں یا مولڈ کہیں یفعلو، دوسرا وزن ہے یفعلو، اور تیسرا مولڈ ہے یفعلو. آپ انہیں وزن بھی کہہ سکتے ہیں، مولڈز بھی کہہ سکتے ہیں، سانچے کہیں، ڈائز کہیں، کچھ بھی کہیں، جو مرضی نام رکھ لیں، لیکن یہ ناموں کے ساتھ فوراً ہی آپ کے سامنے دماغ میں پکچر آ جانی چاہیے ان کی. یفعلو، یفعلو، یفعلو. ٹھیک ہے، تو ثلاثی مجرد کے باب میں مثالیں آپ دیکھ لیں تو اور زیادہ آپ کو یاد آ جائے گا. ضربہ بہت مشہور فعل ہے، مانا تو اتنا پسندیدہ نہیں، لیکن گرامر پڑھاتے ہوئے ضربہ اور زید اس کے بغیر بات نہیں بنتی، کیا کریں. ضربہ اس نے مارا. جملہ فعلیہ پورا کریں تو فعل، فاعل ضمیر، مفعول سمجھ میں آ گیا. پھر آگے ہم نے اس کو ظاہر کر دیا کہ کس نے مارا. ضرب حامد، مارا حامد نے. اب ہماری پکچر بنی کچھ. فعل معروف فعل ہے، اور فعل بھی فاعل ظاہر ہو گیا، اور مفرد ہے. فاعل جو ہے ہمارا وہ مفرد ہے، مارا زید نے. اب مفعول کو لے کے آتے ہیں. ضرب حامد محمودن، فعل معروف، فاعل ظاہر، مفرد ہے، مفعول بھی ظاہر ہے، اور آگے آ جاتا ہے متعلق بالعصا، جار مجرور آ گیا. لیکن یہاں تو زبر نظر آ رہی ہے. میں نے غلطی سے کہہ دیا جار مجرور، غلطی ہو گئی، سوری کروں. عجیز کو شبہ جملہ بھی کہتے ہیں. نہ کروں. بالعصا، عصا جو ہے نا، جب الف آتا ہے نا اینڈ پہ کسی بھی لفظ کے آخر میں، تو اس کو ایز اٹ از ہی لکھا جاتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ یہ اگر حالت جر میں ہے، با حرف جر کی وجہ سے ہم اس کو مجرور ہی کہیں گے، لیکن یہ لکھا ایسے ہی جائے گا. ٹھیک ہے، چلیں. ناصرہ، سوری، اسی کو پہلے مکمل کر لیں. ضربہ فعل اپنے فاعل، مفعول اور متعلق سے مل کے کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ. ضربہ یضربو، فعل مضارع آ گیا. یضربو، امید ہے آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی بات. کیا خیال ہے، ایک آدھ مثال اور کر لیں، مرکب کی کر لیتے ہیں. ضربہ مارا ابن حامدن. ابن فاعل کون ہے؟ غور کیجئے. فاعل کون ہے؟ ابن، بالکل ماشاءاللہ درست ہے. ضربہ ابن حامدن، حامد کے بیٹے نے مارا ہے. ابن جو ہے وہ فاعل ہے اور یہ مرکب بن کے آ رہا ہے، تو یہاں پہ مفعول ظاہر نہیں کیا گیا، لیکن یہ صرف آپ کو مرکب کی مثال دے رہی ہوں کہ اگر فاعل مرکب ہو تو اس طرح آ سکتا ہے. ابنو جو ہے وہ مرفوع ہے. حامد کے بیٹے نے مارا، فاعل مرکب کی صورت میں آ گیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں کوئی اور مرکب لاؤں تو کیا کروں گی؟ اگر میں حامد کی صفت لے آؤں تو ضربہ حامد للطویل، کہ لمبے والے حامد نے مارا، وہ جو لمبا ہے نا حامد، اس نے مارا. تو یہ دونوں جو مثالیں ہیں یہ مفعول کے بغیر ہیں، مفعول نہیں اس میں آیا. اب اس میں کچھ تبدیلی کرتے ہیں اور اب بتاتے ہیں مثال مجہول کی، اور پھر ڈیٹیل سے سمجھاتی ہوں. اب دیکھیں اس میں میں کیا اور کیسے تبدیلی لاتی ہوں. فعل مجہول جو ہے پیسو وائس،
یا تو معروف ہوگا یا مجہول ہوگا. فعل معروف کسے کہہ رہے ہیں؟ جس کا فاعل مذکور ہوگا، خواہ ضمیر کی صورت میں مذکور ہو خواہ ظاہر کی صورت میں مذکور ہو. فعل مجہول ہم اس فعل کو کہیں گے جس میں فاعل کا ذکر نہ ہو، فاعل مذکور نہ ہو. جب بھی فعل مجہول ہوگا تو اس کا فاعل مذکور ہوگا ہی نہیں، تو جو مفعول تھا نا وہ جگہ لے لے گا اس کی، اور یہ پھر کہلائے گا نائب فاعل. تو فعل مجہول میں فاعل غائب ہو جائے گا اور اس کی جگہ لے لے گا نائب فاعل. جو مفعول تھا وہ نائب فاعل بن کے آ جائے گا اور وہ اس کی جگہ لے لے گا، اور اعراب بھی اسی کے لے گا، یعنی حالت رفع بھی لے لے گا. مرفوع ہوتا ہے نا فاعل، تو نائب فاعل ہمارا مرفوع ہوگا. لیکن یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نائب فاعل ہے، فاعل نہیں ہے. نائب فاعل بھی دو صورتوں میں آ سکتا ہے، ظاہر بھی آ سکتا ہے اور ضمیر کی صورت میں بھی آ سکتا ہے. نصرہ اس نے مدد کی، اس میں ہوا ضمیر جو ہے وہ بطور فاعل فعل کے اندر ہی موجود ہے. نصرہ اس نے مدد کی. نصرہ یہاں پہ فعل مجہول ہو گیا، تو فعل مجہول میں فاعل تو کا ذکر ہی نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا ٹرانسلیٹ کیسے کریں گے؟ اس کی مدد کی گئی. یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ مدد کرنے والا کون ہے، جبکہ نصرہ میں تو مدد کرنے والا ہوا تھا نا، ضمیر کی صورت میں فعل کے اندر ہی موجود تھا. لیکن نصرہ کا فاعل نامعلوم یا غیر مذکور ہے. نصرہ سے نصرہ بننے تک معنی میں بھی تبدیلی بھی نوٹ کریں اور حرکات میں تبدیلی بھی نوٹ کریں. نون کا زبر پیش میں بدل گیا، یعنی فا کلمہ مضموم ہو گیا. اس کے بعد عین کلمہ یعنی صاد پر زبر تھا اور اب زیر آ گئی، یعنی عین کلمہ مکسور ہو گیا، اور لام کلمہ جو کہ را پر زبر تھا تو وہ زبر اسی طرح ایز اٹ از رہے گی. نصرہ سے نصرہ بن گیا. نصرہ اس نے مدد کی، نصرہ اس کی مدد کی گئی. ضربہ اس نے مارا، ضربہ اس کو مارا گیا. فتح اس نے کھولا، فتح اس کو کھولا گیا. سمع اس نے سنا، سمع اس کو سنا گیا. کرما وہ معزز ہوا. اور یہاں یہ بات نوٹ کیجئے کہ باب کاف سے مجہول نہیں آتا، چونکہ کرما باب کاف جو ہے وہ فعل لازم ہی، اس میں سارے فعل لازم ہوتے ہیں، ان کو مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اس بات کو آپ خاص طور پہ نوٹ کیجئے. کرما، کبرا، بعودا وہ دور ہوا، کرما وہ معزز ہوا. اور اسی طرح ان جو فعل ہوتے ہیں ان میں کبرا وہ بڑا ہوا، تو ان کو مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. نائب فاعل جو ہے وہ ایسا مفعول ہے جو فاعل کی غیر موجودگی میں فاعل کا نائب بن کر فاعل کا اعراب یعنی رفع اختیار کر لیتا ہے، اور اپنا مفعول کا جو اعراب ہے نا نصب، اس کو چھوڑ دیتا ہے. تو فعل ماضی معروف تھا، ماضی معروف نہیں سوری یہ مضارع معروف، فعل مضارع معروف تھا ینصرو، اور جب اس کا ہم مضارع مجہول بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ علامت مضارع پہ پیش آ جائے گی اور عین کلمہ پر زبر آ جائے گی. پہلے کیا تھا؟
پیش تھی عین کلمہ پہ، لیکن عین کلمہ پر زبر اور علامت مضارع پر پیش، یہ خاص علامات ہے مضارع مجہول کی. ینصرو، ینصرو سے ینصرو، اس کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی. اچھا، نائب فاعل بھی دو صورتوں میں آ سکتا ہے، یا تو وہ ضمیر کی شکل میں ہوگا یا وہ ظاہر ہوگا. اگر ضمیر کی صورت میں ہوگا تو ہم تمام صیغے، یعنی صیغہ نمبر 1 سے 14 تک تمام صیغے ہم استعمال کر سکتے ہیں. ریکوائرمنٹ کے مطابق ہی کریں گے نا، یعنی ہمارا جو بھی نائب فاعل ہوگا اس کے حساب سے ہم صیغہ استعمال کریں گے. اگر ظاہر ہوگا تو دو صورتوں میں آ سکے گا، یا تو مفرد یا مرکب. اور مرکب کی 3 ہی صورتیں پاسبل ہیں، توصیفی، اشاری اور اضافی. یہاں تک آپ کو فعل مجہول اور نائب فاعل کی پکچر بھی کچھ کلیئر ہو گئی ہوگی. تو کچھ بات ہو رہی تھی کہ کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جنہیں 2 مفعول چاہیے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کا ایک مفعول نائب فاعل بن جائے گا اور دوسرا مفعول مفعول ہی رہے گا. اور وہ مفعول آئے گا تو اسی طرح 2 صورتوں میں ہوگا، یا ظاہر ہوگا یا ضمیر ہوگا. ظاہر ہوگا تو مفرد یا مرکب، مرکب ہوگا تو توصیفی، اشاری اور اضافی. اگر ضمیر ہوگا تو اٹیچ پروناؤن کے طور پہ استعمال ہوگا، اور آخری پارٹ، آخری بات جو متعلق ہے وہ جار مجرور یا ظرف پر مشتمل ہوگا. جی فرزانہ، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ فرزانہ بات کیجئے. جی السلام علیکم. میں یہ ابھی تک یہاں پر ہوں جو آپ نے کاروما بتایا تھا نا، جی کاروما، اس میں آپ نے کہا کہ اس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. اس میں سارے جو اس باب میں باب کا کاف میں جو افعال آتے ہیں نا، جی اس جی وزن پہ جو بھی آتے ہیں وہ لازم ہوتے ہیں، ان کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. اوکے ٹھیک ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا تھا، میں کہی تھی کیا مسئلہ ہے اس میں. اچھا جزاک اللہ. ٹھیک ہے، چلیں. میں بات کر رہی تھی کہ کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جنہیں 2 مفعول چاہیے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کا ایک مفعول نائب فاعل بن جائے گا اور دوسرا مفعول جو ہوگا وہ مفعول ہی رہے گا. اور جو مفعول آئے گا تو اسی طرح 2 صورتوں میں ہوگا، یا وہ ظاہر ہوگا یا ضمیر ہوگا. ظاہر ہوگا تو مرکب یا مفرد دونوں آ سکتے ہیں. مرکب ہوگا تو توصیفی، اشاری یا اضافی، ان مرکبات کی صورت میں ہوگا. اور اگر ضمیر ہوگا تو اٹیچ پروناؤن کے طور پر استعمال ہوگا، اور پھر آگے آخری جو پارٹ ہے، وہ آخری بات وہ ہے متعلق، جو جار مجرور ہوگا یا ظرف پر مشتمل ہوگا. تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ فعل 2 قسم کا ہوتا ہے، فعل ماضی یا فعل مضارع. میں امید کرتی ہوں کہ یہ ساری بات، ساری پکچر آپ کے سامنے کلیئر ہو گئی ہوگی. تو کوشش کرتی ہوں کہ آپ کے سامنے سب کچھ مثالوں کی صورت میں آ جائے، تو آپ پہچانیں کہ وہ مثال اس پکچر میں کہاں کہاں فٹ ہو رہی ہے. فعل مجہول کی ایک مثال لیتے ہیں، ضرب زید بالعصا. کون کرے گا اس کو؟ یہ سب آپ کو آتا ہے، مجھے پتا ہے آپ کو آتا ہے، لیکن یاد دہانی ضروری ہے نا، تاکہ آپ سب کچھ آپ تھوڑا سا فریش بھی ہو جائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی نصرت. باجی، دوریبا جو ہے وہ فعل ہے اور فعل کون سا مجہول. فعل؟ جی جی. فعل مجہول ہے اور ماضی مجہول ہے. اس کی مولڈ بتائیں گے اس کا؟ جی اس کا مولڈ ہے دعا باب دعا. دربا یدریبو ہے اور یہ ہو جائے گا فعیلا سے بنے گا نا دوریبا. جی بالکل. اس کا مولڈ ہے فعیلا. فا کے اوپر، فا کلمہ پر پیش، عین کلمہ پر زیر اور لام کلمہ پر زبر. فعیلا. زیدن. زیدن کیا ہے؟ پھر ہم نے اس میں آگے دیکھا کہ مرفوع اسم نظر آیا تو پھر اس کا مطلب اس کا فاعل جو ہے وہ مرفوع ہے تو اس کا فاعل ظاہر ہو گیا تو یہ اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا فاعل ہو گیا. آگے اور پھر آگے جو ہے وہ بالعصا تو یہ اس کے متعلق ہو گیا، فعل کے متعلق بتا رہا ہے. ٹھیک ہے. آگے اگلے نمبر پہ ہمارے پاس لسٹ میں ہے فرزانہ. فرزانہ آپ اس کو کریں گی دوبارہ؟ جی مجھے تو یہ ایسا لگ رہا تھا کہ دوریبا جو ہے نا یہ فعل تو ہے لیکن یہ ماضی مجہول آ رہا ہے. جی جب بالکل یہ آئے ماضی گا تو پھر مجہول آ یہ رہا ہے. زیتون جو انہوں نے ہے وہ مول بھی نا- بتایا نا، جی نصرت یہ جو نے زیتون مول بتایا ہے. جی جی مگر جو زیتون ہے جو میرا خیال ہے وہ نائب الفاعل ہوگا. آپ کا صرف خیال نہیں بلکہ خیال بہت درست ہے. اس کو خیال نہیں کہیے، اس کو یقین جی سے نہیں کہیے. میں تو بھی کیونکہ اب جب یہاں مجہول ہے تو پھر فاعل تو ہوگا ہی نہیں نا، آٹومیٹیکلی نکل گیا. بالکل. جب ضرب آ گیا تو اس کا معنی ہے کہ فاعل تو مذکور ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو مذکور نہیں ہے تو مفعول نے فاعل کی جمع لے لی، فاعل کی جگہ لے لی اور اس کو اعراب بھی لے لیا تو یہ جی نائب فاعل کہلائے گا. ٹھیک ہے آگے. آگے جو پھر آپ نے بتایا تھا کہ جو متعلق ہے وہ مرکب مجرور یا اشاری یا اضافی کسی میں بھی آ سکتا ہے. یہاں پر یہ جار مجرور کی فارم میں آیا ہے. دیکھیں میں نے متعلق کے متعلق نہیں کہا تھا کہ یہ اشاریہ اور وہ آئے گا. میں نے فاعل اور مفعول کے لیے کہا تھا. متعلق اچھا میں اس کے لیے بھی کچھ آپ کہا کے تھا. پاس جی جی متعلق میں آپ دو کے پاس صرف جار مجرور آئے گا یا اور ظرف. ظرف آئے گا. جی 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 سوری ظرف. تو کوئی یہاں بات پر جار مجرور آیا ہے بالعصا. بالکل جار مجرور آ گیا. ٹھیک ہے الحمدللہ. تو یہ سب آپ نے دیکھ لیا، جو آپ نے اس کو انالائز بھی کر لیا. تو اب ہم ہاتھ ہمارے پاس بہت سارے کھڑے ہوئے تو اس کو کرتے ہیں ہم انشاءاللہ. آپ فکر نہیں کریں، آپ سب سے کرواتے ہیں. تو یہ تو تھا جملہ فعلیہ جس میں فعل مجہول آیا تھا، اس کا انالیسس ہوا. اگر اس جملے میں سے نائب فاعل نکال دیتے ہیں تو ضربہ فعل میں نائب فاعل ہوا کی ضمیر تو موجود ہے. اگر زیدن کو ہٹا دیں تو ضربہ بالعصا کیا معنی ہوا؟ جی آپ بتائیے عفت بانو. جی آپا، ایک تو میں نے کوشچن پوچھنا تھا، اس کا معنی ہوا اس کو مارا گیا عصا کے ساتھ. شاباش بالکل اچھا ٹھیک ہے. میں نے کوشچن پوچھنا تھا. آپ نے جی پیچھے جملہ لکھا قرأت سورۃ یاسین. جی اچھا اب یہ جو صورتوں کے نام ہیں یہ مرکب اضافی کے طور پہ آتے ہیں، جی بالکل لیکن سورۃ یاسین کے اوپر آپ نے نہ کوئی زبر زیر پیش نہیں لگائی، یعنی اس اس میں تو زیر آنی چاہیے نا. اب ویسے تو زیر آنی چاہیے نا اگر ہم اسے مرکب جیسے سورۃ البقرہ ٹھیک جیسے ہے ہم پڑھیں تو ہوں. یاسین کے اوپر آپ نے کوئی حرکت نہیں لگائی تو وہ عام اس طور پر جب ہم جی اب کوشچن مکمل کریں. جی آپ بس اتنا ہی پوچھنا. وہ میں نے اس کو آخری حرف کو ساکن کر کے بولا نا، اس لیے میں نے اس کے اوپر کوئی زیر زبر پیش نہیں لگائی، کچھ بھی نہیں لگایا. آتی تو زیر ہے نا، تو مرکب اضافی میں اس پہ مضاف الیہ پہ زیر ہی آتی ہے، لیکن میں نے اس پہ کچھ بھی نہیں لگایا اس لیے کہ میں نے آخری حرف کو عام طور پر جب ساکن پڑھا جاتا ہے تو پھر حرکت نہیں بولی جاتی، اس لیے صرف اور کوئی خاص بات نہیں تھی. تو اس میں انہوں نے ماشاءاللہ بالکل درست بتایا. ضربہ اسے مارا گیا بالعصا لاٹھی کے ساتھ، عصا کے ساتھ. الحمدللہ. تو
فعل میں نائب فاعل ہوا ضمیر کی صورت میں موجود تھا اور متعلق تھا بلسا. تو اگر میں کہوں ضربت یا میں کہتی ہوں ضربتو، اس کی ٹرانسلیشن ہم کیا کریں گے؟ سعدیہ احمد. جی ضرب. السلام علیکم باجی. وعلیکم آپ السلام. کس کو کہہ رہی ہیں؟ ضربت کہہ رہی ہیں یا ضربت؟ ضربتو. 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 جی اب دیکھیں جب میں نے فعل مارا، مجھول آ گیا نا، میں نے معذرت مارا چاہتی اس کو. ہوں. میں نے مارا اس کو جی بلسا. ضربتو بالعصا، سات عصا کے. میں نے مارا اس کو عصا کے ساتھ. میرا خیال ہے آپ کو کنفیوژن اس لیے ہو رہی ہے کہ اس کی میں نے گردان آپ کو نہیں کروائی. فعل جی مجہول کی گردان آتی ہے. نہیں سوری، وہ میں مارا گیا سات عصا کے. ہاں مجھے مار پڑی عصا کے ساتھ. مار پڑی عصا کے ساتھ. جی عصا کے ساتھ مشکل ہو جائے گی جی ویسے ساتھ ہی جی. کچھ. مار بھی پڑی اور وہ بھی تو عصا. باجی میں ایک دم کنفیوز ہو گئی تھی کہ یہ مجہول ہے. نہیں، ضربا ضربا ضربو جی ضربت یہ مجہول ہے نا. جی ضربتا ضربنا ضربتا ضربتا. ضربتما ضربتم جی ضربتی ضربتما تما ضربتن تنا. ضربت. مجھے مار پڑی. ضربنا ہمیں مار پڑی. میں مار وہی نا پڑی. کہ فعل ایسا وہ ہے کہ فائل نہیں ہے پسند اس میں. نہیں ہے جی اتنا. فائل نہیں ہے مار اس میں. کھانا کوئی آسان نہیں. بہرحال یہ تو یہ ساری ایسی باتیں جو نا تھوڑا سا لائٹ ہو جاتا ہے کام الحمدللہ. اچھا اگر اسی مثال میں مضارع کا صیغہ استعمال کریں تو فعل بنے گا مضارع مجہول یضرب. اب ایک اور اگر اور یضرب، تو ایک مثال اور کرتے ہیں. اس فعل کی جو دو مفعول والا ڈیمانڈ کرتا ہے، حسبہ یحسب. یہ ہم نے لاتی مجرد کے ابواب میں بھی پڑھا تھا، جبکہ ہمارے ہاں حفظ کی قرات میں حسبہ یحسب استعمال ہوتا ہے. یہ مفعول جو ہے نا، یہ فعل یہ دو مفعول کی ڈیمانڈ کرتا ہے. گمان کرنا، کسی کو گمان کیا جاتا ہے نا، اور کچھ گمان کیا جاتا ہے تو دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں. حسبہ جب ہم فعل مجہول کر رہے ہیں تو فعل بھی مجہول ہی لیں گے نا. حسبہ زید عالمن، کیا معنی ہوگا؟ ہنا بلال آپ بتائیے. جی میم حسبہ اس میں حسبہ جو ہے وہ فعل ماضی مجہول کا صیغہ آ گیا، باب جو ہے باب حسبہ سے آ گیا ہمارے پاس. جی اور اس کے بعد ہمارے پاس زیدن جو ہے وہ نائب الفاعل ہے اور اس نے فاعل کا اعراب لے لیا ہے، اور عالمن جو ہے یہاں پہ ہمارے پاس مفعول ہو جائے گا. ٹرانسلیٹ کیا جو ہو کریں جائے گا گے؟ دو مفعول ہو گئے تو یہ ہو جائے گا حسبہ گمان کیا گیا، بالکل بالکل گمان گمان کیا گیا. گمان کیا گیا زیدن عالمن، زید نے نہیں گمان کیا گیا. یہاں پہ ساتھ جو نائب الفاعل ہے نا تو یہاں پہ جی آ جائے گا جیسے تھا اس میں ہمارے پاس ضربہ وہ آ گیا تھا کہ زید مارا گیا، تو زید یہاں پہ ہو جائے گا زید نے عالمن بڑا گمان کیا. نہیں، حسبہ جی گمان کیا گیا زیدن زید کو، عالمن عالم، زید اچھا کو زید کو عالم گمان کیا گیا. ٹھیک ہے. دیکھیں جی زیدن ٹھیک پہلے مفعول تھا نا، اگر ہم اس کو ہے جی لیں ہم نارمل پہلے بناتے کیا بنتا؟ حسبہ زیدن عالمن. حسبہ اس نے گمان کیا، ہوا کی ضمیر آ جائے گی نا، اس نے جی گمان کیا زید کو عالم کے طور پر. دو مفعول چاہیے تھے، کس کو جی گمان کیا اور کیا گمان کیا. تو یہاں پہ جب مجہول آ جائے گا تو گمان کیا گیا زید کو زید عالم. کو عالم.
جی گمان زید کیا گیا کو یعنی اس کے بارے میں سوچا گیا یا گمان کیا گیا کہ ہاں وہ بالکل عالم ہے، بالکل بالکل اس طرح سے اس کے جی بالکل زید کو ایک عالم گمان کیا گیا. گمان کیا گیا. عالمن ہے نا، تنوین ہے تو ایک جی لگائیں گے ساتھ. زید کو ایک ایک عالم عالم گمان کیا گیا. گمان کیا گیا. جی اچھا آگے آ جائیں تو اس کو آپ بتائیے ہے نا، ہو گئی ہیں سائمہ مسعود. آپ اسی مثال کو اس میں مضارع میں بنائیں. حسیبہ کو اس کا مضارع لائیے مجہول. جی حسیبہ کا ہو جائے گا یحسبو زید عالمن. اچھا اس کا مضارع مجہول کا موڈ بتائیں گی؟ مضارع کا ہوگا، ماضی کا تو ہے حسیبہ یحسبو، یہ ہو جائے گا یفعلو اس کا جو یفعلا جی یفعلا. اس کا میں بتاتی ہوں آپ کو. جی مضارع مجہول کا جب آپ موڈ بنائے نا تو علامت مضارع پہ ہمیشہ پیش آئے گی. دو چیزیں لکھ لیں آپ سب اپنے پاس لکھیں. مضارع کے مولڈ میں، مجہول کے مولڈ میں علامت مضارع پر پیش اور عین کلمہ پر زبر، باقی سب کچھ ایز اٹ از رہے گا. یحسبو سے کیا بنے گا؟ حاسبہ یحسبو یحسبو ایسا تھا نا ہمارے جو بنے تھا باب ہا سے. حاسبہ یحسبو، یحسبو بھی آتا ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا، اور یحسبو بھی آتا ہے. قرآن میں یحسبو آتا ہے، ہم نے اس کو باب کے طور پر جب پڑھا تھا حسبہ یحسبو. تو جب آپ مضارع مجہول بنائیں گے تو علامت مضارع پر پیش اور عین کلمہ پر زبر. عین کلمہ کون سا ہے یہاں پہ؟ جی سین. سین ہے نا، تو کیا جی بنا؟ یحسبو جی سین کے اوپر زبر آئے گی. یحسبو یحسبو زید زید عالم. عالمن. شاباش. جی تو ٹرانسلیٹ اس کو کیسے کریں آئیں گے آپ ہی بتائیے سائمہ. جی گمان کیا جائے گا زید کو ایک عالم. گمان کیا جاتا ہے یا جاتا ہے جائے جی گا یا جی کیا جا دونوں رہا ہے جی زید کو عالم. ٹھیک ہے، ایک زید عالم کو جی عالم گمان کیا جاتا ہے. جی. چلیں آگے ہے باری ایمان دانش کی. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ آپ کی طرف سے جب بہت اچھا فیڈ بیک ملتا ہے نا تو دل چاہتا ہے آپ سے اور بات کرنے کو، پوچھنے کو. الحمدللہ بہت اچھا فیڈ بیک ملتا ہے آپ سے، مجھے بڑی موٹیویشن ملتی ہے. تو بات تو ساری کلیئر ہو گئی. تو اب آ جاتے ہیں اس حدیث کی طرف. ایمان سے میں بات کرتی ہوں. ان فی الجسد مضغۃ. تو جب بھی آپ کو جملے کے شروع میں انا نظر آ جائے نا تو سمجھ لیجئے گا کہ انا سے شروع ہونے والا جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے، انا کبھی بھی جملہ فعلیہ کے شروع میں نہیں آتا. ہاں اگر انا کے ساتھ ماں لگ جائے، ہم پڑھ چکے ہیں نا، انا کے ساتھ اگر آ جائے گا ماں، انا ماں ہو جائے گا تو پھر جملہ فعلیہ کے شروع میں آ سکتا ہے. یہ سب آپ کر چکے ہیں. انا کو مخفف کر دیں گے، ان کر دیں گے تو بھی جملہ فعلیہ آ سکتا ہے. انا کے ساتھ جملہ فعلیہ کبھی بھی شروع نہیں ہوتا. تو انا کے ساتھ جملہ اسمیہ ہی بنے گا. تو جملہ اسمیہ کے دو پارٹس، ایک مبتدا اور دوسرا خبر. دونوں مبتدا اور خبر جو ہے نا وہ مرفوع ہوتے ہیں. اور خبر تین صورتوں میں آ سکتی ہے. خبر یا تو مفرد ہوگی، یا وہ جملہ ہوگی، یا وہ شبہ جملہ ہوگی. یہ چیزیں ہم اسی کورس میں پڑھ چکے ہیں. مفرد ہوگی، جملہ ہوگی، یا شبہ جملہ ہوگی. تو شبہ جملہ سے مراد جار مجرور، ظرف اور یا مرکب اضافی ظرف کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور جملے سے مراد یا تو جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ. انا کے بعد آ رہا ہے فی الجسدی.
یہ مرکب ہے. جی میم. ایمان آپ بتائیے کیا انا کے بعد یہ جو فل جسدی آ رہا ہے یہ انا کا اسم ہے؟ نہیں میم، یہ فعل جسدی مرکب جاری ہے، شبہ جملہ کی صورت میں خبر بن کے یہ خبر مقدم آ رہی ہے، اور اس کا اسم مصغتن آ رہا ہے نسبی حالت میں. شاباش، بالکل آپ صحیح پہنچی کہ فل جسدی آ گیا ہے پہلے جو خبر تھا، اور یہ خبر مقدم ہو گئی ہے، اور جو پہلے مبتدا تھا لیکن یہ اب انا کا اسم ہے. انا کا اسم جو ہے یا کہیں کہ جو مبتدا تھا پہلے وہ ہو گیا مؤخر. تو انا فی الجسدی مدغتن، بے شک یقیناً جسم میں ایک لوتھڑا ہے. مدغتن ایک لوتھڑا ہے. چلیں رضوانہ آپ آگے کیجئے. اذا صلاحت، اذا کیا ہے؟ اذا حرف ہے. جی بالکل، شاباش، حرف ہے. الحمدللہ آپ لوگوں کو یاد ہے کہ اذا جو ہے وہ حرف ہے. جی، اور آگے فعل آ رہا ہے. جی فعل ہے بتائیے پھر کیا آ رہا ہے؟ یہ مؤنث اور واحد اور غائب کا صیغہ ہے یہ. شاباش شاباش شاباش. اذا صلاحت، جب وہ درست ہوگا. لیکن آپ تو کہہ رہی ہیں یہ مؤنث ہے، تو میں نے اس کا ترجمہ کیا ہوگا کے طور پر مذکر. کیوں؟ جی کیونکہ یہ مدغتن جو ہے اس میں جو ہے یہ تائے مربوطہ ہے اس میں، جس کی وجہ سے شاباش، یہ بالکل مؤنث اس کے لیے آیا. بالکل. لوتھڑا جو ہے وہ مصغتن، وہ مؤنث ہے اور علامت آ رہی ہے اس میں، تو اس کے لیے یہ صیغہ استعمال ہوا ہے کہ جب وہ درست ہوگی کہیں تو اس کے متعلق ہوگا. لیکن ہم چونکہ ٹرانسلیٹ جب کرتے ہیں تو ہمارے ہاں مذکر مؤنث تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں. اذا صلاحت، جب وہ درست ہوا. صلاح الجسد کلہ، صلاح وہ درست ہوگا. جی رضوانہ آپ کی ہو گئی بات ہی. تو فرزانہ آگے ہیں، تو اس کو بتائیے فرزانہ آپ. صلاح الجسد یہ کیا ہے؟ صلاح جو ہے وہ فعل ماضی ہے، جی شاباش. اور الجسد جو ہے وہ اسم ہے یہاں پر آ رہا. اسم کس طور پر آ رہا ہے؟ یہ اس کی نائب وہ فاعل، آ رہی ہے. جی نائب فاعل ہے یہ. صلاح جو ہے وہ یہ تو فعل ہے، اور الجسد نہیں، یہ وہ ہے نا اس کے اوپر رفع، حالت رفع میں ہے، تو یہ تو فاعل ہوگا نا. اچھا، لیکن صلاح یہاں پر جو مجہول نہیں ہے. جی درست ہوا، جی یہ جو ہے صلاح درست ہوا، تو پھر آگے جو جسدہ ہے وہ نائب فاعل ہو کے آئے گا. کلہ سارا، اس جی سارا. جی صلاح جو ہے وہ مجہول ہے، فعل ماضی مجہول. تو فعل الجسد ماضی جو ہے مجہول کا مولڈ بتائیں گے آپ؟ صلاح یہ فعلہ کے وزن پہ ہوگا نا. تو نہیں، میں فعل ماضی مجہول کا مولڈ پوچھ رہی ہوں. فعل ماضی مجہول کا ہوگا، وہ ہم نے کیا کہا تھا اس کو، سولے نہیں، سولہ تو نہیں، کچھ اور بولا تھا. ہاں صحیح میں کہہ رہی ہوں، وہ تو سولے، ہاں سولے فوئلہ، لیکن یہاں تو صلاح ہے. بالکل فوراً لیا یہ مجہول، سوری ماضی کے مولڈ کو. جی سلحہ، تو یہ کیا سلحہ ہے؟ نہیں، یہ صلاح ہے. تو یہ معروف ہے یا مجہول ہے؟ یہ تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ تو یہ ماضی ہے، لیکن فاعل اس کے اندر ضمیر کی صورت میں ہے. پھر صلاح جی فعل درست معروف ہے، ہوا. اور اس میں ضمیر موجود ہے، اس کے اندر فاعل بالکل ضمیر کی بالکل صورت میں. موجود ہے. وہ درست ہوا. کیا جی درست ہوا؟ فاعل آ جسم. کیا آ رہا ہے ظاہر کی صورت میں. یہ میں جی خام خواہ آپ کو کنفیوز کر رہی تھی، تاکہ میں دیکھ رہی تھی کہ صحیح طور پہ سمجھ آ جائے اور دوسرے لوگ بھی سوچیں کہ یہ کیا ہے. آپ کا یہ کیا، صرف امتحان مقصود نہیں تھا، دوسرے لوگوں کو بھی سوچنے پہ مجبور کرنا تھا کہ جو کچھ ہم پڑھیں تو سب کو اسی اینک سے نہ دیکھیں. وہ تو پھر پہلے فائنلی اپنے کیا ساتھ ہوا؟ ساتھ
सला फिल मारूफ है और जी अल जसदू जी ये हमारा फाइल है। अल जसदू जी दुरुस्त सही हुआ जिस्म, जिस्म दुरुस्त हो गया जाहिर की सूरत में। तो ये जो कुल्लू है ना, जी जी ये है वैसे तो इज़ा सारे के लिए हमने, होगा उसका सारा, कुल्लहू हाँ उसका सारा, मतलब जिस्म सारा। इज़ा जो है ना, ये जी जुमला शर्तिया हमने पढ़ा था ना, हर्फ जी शर्त जी के लिए हमने एक हर्फ पढ़ा था इन, जी जिसे हमने इन शर्तिया कहा था। तो जी इज़ा भी शर्त के लिए इस्तेमाल होता है। जी जी तर्जुमा हम कर रहे हैं, जब इज़ा सलाहत, तो जुमला फेलिए के दो पार्ट्स होंगे इसके, एक होगा शर्त और दूसरा होगा जवाब शर्त। इज़ा जी समझ सलाहत गई। जब वो दुरुस्त होता है, जब वो दुरुस्त होगा। अब आप सोच रहे हैं कि माजी का तर्जुमा हम मुजारे में क्यों कर रहे हैं? इज़ा जब भी आएगा कुरान मजीद में, मिसालें देख लीजिए, अहादीस को देख लें, इज़ा के बाद आपको माजी ही मिलेगा और तर्जुमा हम इसको मुस्तकबिल में ही करेंगे इसका। इज़ा सलाहत जब वो दुरुस्त होगा, जवाब शर्त आगे आ रहा है, सलाहल जसदू दुरुस्त होगा उस जिस्म। इज़ा सलाहत शर्त और सलाहल जसदू जवाब शर्त। सलाह का फाइल दफा में देख लें आप, अल जसदू जिस्म ठीक होगा, सलाह का जो फाइल है वो हालत रफ में है। सलाहत क्यों लगा? सलाहत हिया की ज़मीर है जो जा रही है मुज़ग़तन की तरफ। जब वो लोथड़ा सही होगा तो सलाहल जसदू, जसद ठीक होगा। और फिर जसद की ताकीद के लिए अरबी जुबान में ग्रामर का एक टॉपिक है तवाबे। तवाबे ताबे की जमा है। ताबे कौन होता है? फॉलो करने वाला। और ये ऐसे इस्म को कहा जाता है जिसका अपना कोई एराब नहीं होता और ये एराब में फॉलो करता है अपने पीछे वाले इस्म को। तो सिफत भी एक ताबे है जो आप पढ़ चुके हैं ना, सिफत का अपना कोई एराब नहीं होता, वो मौसूफ के एराब को फॉलो करती है, मौसूफ के ताबे होती है। इसी तरह एक ताबे है ताकीद। ताकीद का अपना कोई एराब नहीं होता, वो फॉलो करती है मुअक्कद को, यानी जिसकी ताकीद बयान की जा रही है तो इसके एराब को वो फॉलो करती है। तो अल जसद जो है वो मुअक्कद है, इसकी ताकीद लाई जा रही है कुल्लुहू। और देखें कुल का इराब क्या है? रफ, जो अल जसद का इराब है। तो कुल्लुहू पूरा का पूरा, तो सलाहल जसदु कुल्लुहू पूरा का पूरा जसद दुरुस्त होगा। इन्ना फिल जसदी मुज़ग़तन यकीनन जिसमें एक लोतड़ा है, इज़ा सलाहत जब वो दुरुस्त होगा। सलाहत माजी का सीगा है लेकिन हम तर्जुमा करेंगे मुस्तकबिल में, जब वो दुरुस्त होगा तो सलाहल जसद कुल्लू, तो पूरे का पूरा जिस्म दुरुस्त होगा। वैज़ा फसदत, फसदा फसदा फसदू फसदत, या फिर वो मोनस का सीगा आ गया। और जब वो बिगड़ेगा, इसी पैटर्न पे वो आ गया ना जुमला, फसदत फसदत वैज़ा फसदत, जब वो लोथड़ा, जो लोथड़े की बात हो रही है ना, जब वो बिगड़ा, फसदल जसदु कुल्लू, तो बिगड़ा पूरे का पूरा जिस्म। अला, अला जो है वो एक हर्फ है और ये हर्फे तनबीह कहलाता है। हर्फे तनबीह खबरदार करने के लिए, खबरदार, होशियार, सुन लो। अला सुन लो, वो लोथड़ा क्या है? वही अल कल्ब, वाव और हिया जो है ना ज़मीर, वो उसी की तरफ लौट रही है, मुज़ग़तन की तरफ, कि वो अल कल्बु, वही अल कल्ब वो दिल है। तो पूरी हदीस आपकी समझ में आ गई होगी, बड़ी प्यारी हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्तक़वा हा हुना, अपने सीने की तरफ इशारा करके कहा तकवा यहाँ है। तकवा क्या है? खौफ खुदा।
اگر خوف خدا آپ کے اندر نہیں ہے تو پھر تو موجے ہی موجے ہیں. کس اعتبار سے موجے؟ دنیاوی اعتبار سے موجے. لیکن اس میں بھی آپ کی نیگیٹو ذہانت کی ضرورت ہوگی، ورنہ ہو سکتا ہے پکڑے ہی جائیں پھر، اور پھر باقی زندگی اندر ہی گزرے. اگر اللہ کا خوف آپ کے اندر ہے تو پھر آپ کے گھر میں بھی اچھے ہوں گے، اپنے رشتہ داروں میں بھی اچھے ہوں گے، اپنے دوستوں میں بھی اچھے ہوں گے، اپنے محلے میں، شہر میں، کاروباری معاشی تعلقات میں بھی ہر جگہ پر اچھے ہوں گے. تو اس لیے کہ آپ کو ڈر ہے کہ اللہ کے سامنے جا کے پیش ہونا اور اللہ کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، یہ ہے تقویٰ. یہی بات ہے نا کہ اس لیے تو کہا کہ سینے کی طرف اشارہ کر کے تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں ہے. اگر تقویٰ نہیں تو آپ کو اللہ کا ڈر نہیں اور آپ کو کسی کا ڈر نہیں. جب یہ درست ہوگا تو پورے کا پورا جسم درست ہوگا. یہ تقویٰ کی بات میں نے اس کے ساتھ کیوں کر دی؟ کیونکہ یہ جو دل ہے نا، یہ ہی سینٹر پلیس ہے، اور پورے کا پورا جسم، پوری سوچ، آپ کے خیالات، آپ کے اعمال، آپ کا تقویٰ، سب کا سب اس لوتھڑے کے تابع ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ دل کر رہا ہے میرا، یا دل کرتا ہے میرا تو دل کرتا ہے کہ ہم وہ کرتے ہیں جو یہ چاہتا ہے. دل کرتا ہے نا، تو جو یہ چاہتا ہے جسم کے اعضاء، ہاتھ، پاؤں، ٹانگیں، زبان، سب اسی کے تابع ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا ہم بعض اوقات دل چاہتا ہے اس کو ایسی کھری کھری سناؤ کہ بس فلاں کے تو ہوش ٹھکانے آ جائے. یہ کچھ بولتے ہیں کیونکہ دل چاہ رہا ہے. تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس دل کو صحیح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا. تو ہم خلاصہ کریں آج کا. آج ہم نے اس ریویژن سیشن میں جملہ فعلیہ کا فعل ماضی، فعل مضارع، فعل کی 2 قسمیں. جی ایمان دانش، میں نے آپ سے بات کرتی ہوں میں بعد میں. آج ہم نے اس ریویژن سیشن میں جملہ فعلیہ کا فعل ماضی، مضارع، فعل کی پھر 2 قسمیں، فعل معروف اور فعل مجہول، اور پھر مزید آپ اس میں کہہ لیں کہ فعل لازم، فعل متعدی، وہ بھی ذکر ہو گئے. سب چیزیں، سب کمبینیشن آپ کے ساتھ میں نے سر میں ذکر کر دی ہیں. آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جو بھی جملہ آپ کے سامنے آئے، اس جملے کو اس کمبینیشن میں فٹ کرنے کی کوشش کریں کہ وہ کہاں پر فٹ ہو رہا ہے. اگر فٹ ہوتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اور ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ ہو. حدیث کو انالائز کر کے میں نے آپ کو دکھایا کہ اس طور پہ کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. تو ایمان آپ بتائیے، ام تریدون آیت پڑھیں اور اس میں دیکھیں کہ آج کے لیسن کے متعلق کوئی چیز ہے آپ کے پاس. بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. اچھا، اس جی میں ایک تو میم یہ تو کیا کہتے ہیں، یہ جو سئلہ ہے یہ جی فعل جی ماضی کا مجہول ہے، یہ پڑھا آج ہم نے. بالکل شاباش، ماشاءاللہ آپ نے بالکل درست پہچانا. اس آیت کو اسی لیے شامل کیا گیا. اس کا فعل معروف بتائیں گے سئلہ کا؟ سئلہ کا میم سعالہ. جی بالکل شاباش. جی سالہ اس نے پوچھا، سئلہ وہ پوچھا گیا. گیا. اور اس میں نائب فاعل کہاں ہے؟ میم موسیٰ ہے میرا خیال ہے، سئلہ موسیٰ ہے، لیکن اس کی یہ جو حالت ہے یہ سیم ہی رہتی ہے. بالکل، یہ مبنی ہے اسم، تو جی سئلہ مبنی ہے. موسیٰ.
پوچھا گیا موسیٰ سے سے من قبل. اس کی ٹرانسلیشن ہم اسی طرح کریں گے نا کہ پوچھا گیا موسیٰ سے ایسا مفعول ہی، لیکن عربی زبان میں اس کو ہم نائب الفاعل کہیں گے اور اس پہ رفع آتی ہے. چلیں نصرت آپ آگے بات کیجئے. اگلی آیت. اس آیت کو دل میں پہلے پڑھ لیں اور پھر دیکھیں کہ کہاں پہ آپ کو کوئی چیز ملتی ہے. باجی یہ ملا ضربت علیہم الذلۃ. ضربت کیا ہے؟ یہ فعل مجہول ہے. شاباش. کون سا صیغہ ہے؟ مؤنث واحد کا، حاضر کا. مؤنث حاضر واحد کا حاضر. حاضر کا. جی اچھا باجی حاضر. میں آپ کو ہوم ورک دیتی ہوں سب کے لیے. آپ کچھ گردانے لکھیں اور پھر ان کو مضارع کی بھی ماضی کی بھی، اور ان کو لاؤڈلی بولیں، کم از کم 5، اور زیادہ جو کر لے گا وہ اپنے ہی لیے کرے گا، اس کا اپنا ہی فائدہ ہے. تو 5 گردانے لکھ کے تو اس کو کریں، آپ کو یہ صیغے یاد ہو جائیں. جی ضربت باجی یہ غائب کا ہے، اس کا غائب کا صیغہ ضربت. بالکل بالکل غائب کا صیغہ ہے. اور یہ اس کا وہ کہاں ہے نائب فاعل؟ باجی اسی میں مجھے تھوڑی سی پہلے جملے میں اس میں بھی مشکل ہوئی تھی کہ وہ ذہن میں نا فوراً فعل کے بعد فاعل ذہن میں آتا ہے، نائب الفاعل ہے الذلۃ شاباش. اور والمسکنۃ. باؤ لگ گیا نا تو اس پہ بھی وہی اعراب ہے. جی ذلت باجی اور وباؤ. مسکنت مار دی گئی ان پر. ضربا ضربا ذات رابا جب الا کے ساتھ آئے گا، الا صلے کے ساتھ، تو مسلط کر دیا گیا اس کا مطلب. مسلط کر دی جائے گی ان پر ذلت اور مسکنت. دونوں دیکھیں تا جو ہے علامت ہے دونوں پر، اس لیے چوتھا صیغہ استعمال کیا گیا. الحمدللہ رب العالمین. جی آپ نے یہ گردانے لکھ کر بولنی ہے ضرور، اور پھر رپورٹ کیجئے گا اپنے گروپ میں. تو ہنا آپ بتائیے اگلی آیت آپ اس کو کیجئے. جی میم. میم اس میں ہمارے پاس آئے گا، میم اس میں جو ہے روزیکو آ رہا ہے ہمارے پاس، کلما روزیکو منہا. اس میں روزیکو ہمارے پاس جو ہے یہ فعل ماضی مجہول جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. شاباش. روزیکو جب وہ رزق دیے گئے. تیسرے نمبر والا. جی میم جب وہ رزق دیے گئے. منہا من ثمرات رزقا. میم اس کے بعد تو جو ہے یہ ہمارے پاس منہا حرف جارہ آ رہا ہے، من ثمرات یہ بھی ہے. کالو اس کا جو ہمارے پاس نائب الفاعل، میم اس کے بعد یہ ہمارے پاس جو ہے رزق یہ بھی ہے ہمارے پاس، رزق نہ بھی ہمارے پاس فعل ماضی مجہولی کا صیغہ ہے ہمارے پاس. نحنو کون سے ضمیر نمبر کے کا ساتھ صیغہ آخری 14ویں نمبر والا ہمارا پاس صیغہ ہے فعل انشاءاللہ. ماضی میرا خیال ہے کہ اسی طرح ہم کرنا شروع کریں کہ آپ سے میں یہ تو پوچھوں کہ کون سا صیغہ، لیکن ساتھ نمبر بھی پوچھوں. نمبر آپ کو پھر ازبر ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا میں نے ایک دفعہ ایک کورس کروایا تھا تو اس میں یہی کرتی تھی کہ میں گردانے ان سے لکھوا کے ان کو کہتی تھی کہ اس کی پریکٹس کریں، اور اگلی کلاس میں ان سے اگلی کلاس سے بھی پہلے بلکہ ان کو کہتی تھی کہ مجھے بھیج دیجیے آپ بول کے. اتنی فائدے مند ہوئی تھی یہ ایکٹیویٹی کہ ان کو گردانے ابھی بھی کبھی آئے نا تو انہوں نے کہتے ہیں کہ یہ جو بولنا تھا نا ہمیں اس نے بہت فائدہ کیا. تو اللہ خیر کرے انشاءاللہ. رزقنا یہ 14واں صیغہ ہے. نحنو رزق ضمیر والا جی رزق دیے گئے. جی جی نحنو. الحمدللہ. جی یہ اب آگے ہیں فرزانہ. فرزانہ آپ بتائیے. جی اس میں کیا ہے؟ تھے تم امواتن، تھے تم مردہ نہیں، فاحیاکم تو زندگی دی تم کو.
तुम ये जो इसमें तो मुझे बहुत सारे लग रहे हैं। ठीक है, बताते जाइए जो भी देखिए, बहुत सारे। कैफा तकफुन कैसे मिल रहा है, कुंतुम अम्वातुन, जब तुम मुर्दा थे, फअहयाकुम, जिंदगी दी तुमको, एक तो ये लग रहा है, फिर जिंदा किया नहीं, तुमको, ये मारूफ है मजहूल है, क्या है? फअहयाकुम, नहीं ये मजहूल है क्योंकि इसमें फाइल तो नहीं आ रहा, फअहयाकुम, जिंदा किया तुमको, किसने किया ये नहीं आ किसने रहा। से? तो जमीर की सूरत में फाइल मौजूद है ना उसके अंदर। ये कैफा जमीर जो तकफुरून नहीं, बिल्लाहि। कुम वाला नहीं, जो कुम है मेरा ख्याल था कि ये वो है, फाइल नहीं है ये, वो है तुमको, मतलब जो मफूल है खुद, देखिए, फअहयाकुम। मफूल साथ तो नहीं आएगा ना उसके। कैफा, किस तरह, तकफुरून, ये फेल मारूफ है, कफरा जी यकफुरू से। बिल्कुल। तकफुरून, तुम कुफर करते हो जी बिल्लाहि, अल्लाह का। वकुन तुम, और थे तुम, अम्बातन, मुर्दा। फअहयाकुम, तो उसने जिंदगी दी तुमको। कुम जमीर लगी हुई है ना, एज ए जी मफूल जी। लगी हुई है। तो उसने जिंदगी तुमको, ये अहया जो है ये फेल अच्छा मारूफ इसमें ही है। अच्छा इसमें उसका फाइल जमीर मफूल दोनों जो हैं वो जमीर की सूरत में। दोनों जमीर की सूरत में, जी बिल्कुल, जी, फाइल अब भी मुझे जमीर समझ की सूरत में, मफूल भी। और ये आया। हाँ फेल हाँ। मारूफ है। तुम जी जी। फिर, युमीतु, वो मारेगा। ये ये भी पहला ये भी फेल पहला मारूफ है। सीगा, जी जी फेल मारूफ है। कुम, तुमको, जी, मफूल पे आ गया। सुम्मा, फिर, युहयीकुम, ये भी वो फेल जिंदा मारूफ है। करेगा तुमको, ये भी मारूफ है। जी, सुम्मा, फिर, इलैही उसकी तरफ तुरजाऊन, तुम लौटाए जाओगे, तो ये क्या हुआ? तुम लौटाए जाओगे, ये है मजहूल, लेकिन इलाही तो पीछे लगा हुआ है, लेकिन है ये, अगर इसको सिर्फ तुरजाऊन पढ़े तो फिर ये फेल मजहूल है, बिल्कुल, तुम ये लौटाए मजहूल है। जाओगे। तुम लौटाए जाओगे। जी। रजा, यरजिउ, हम्म। यरजिउ से, ये तुरजाऊन, कौन सा सीगा ये? ये 1 2 3 4, ये छठा नहीं, ये है नवा सीगा। ये नवा सीगा, बिल्कुल, शाबाश। मुतकल्लम, जमा जमा मुतकल्लम मुजक्कर, मुतकल्लिम नहीं है, जमा सॉरी हाजिर। जमा आपने हाजिर। नंबर सही बोला है, जी नंबर आपने सही बोला है। तुरजाऊन, तुम लौटाए जाओगे। जी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें तो बहुत सारे फाइल मफूल थे। अच्छी बात है ना, आपको मारूफ भी साथ साथ आ गए, ताकि आप सिर्फ उसी को नहीं ढूंढे, आपको पता चले कि ये क्या है। जी, जी। आगे आ रही है टाइम, आप जरा जल्दी से बोल दीजिए, तो बस टाइम भी हमारा खत्म हो रहा है। ठीक है, बोलिए, जी आयत पढ़िए। इसमें है टीचर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून। इसमें युक़बलु और युख़ज़ु, युनसरून, तीन जो है ये माजी मजहूल आ रहे हैं। शाबाश, बारकल्लाह, पहली अटेम्प्ट में आपने युक़ तीनों को पहचान लिया। जी, युक़बलु और युनसरून ये फ़ेल मजहूल मुज़ारे है, और युख़ज़ ये भी मुज़ारे है। जी, ये भी तीनों मुजारे हैं। मुज़ारे। और जी, युनसरून, युनसरून भी जी मुज़ारे मजहूल है। अच्छा, ये युक़बलु में आप मेंशन करेंगी कि इसके रूट लेटर्स क्या हैं? क़ाफ, बा, लाम। जी, क़बीला होता है ना। बिल्कुल, अलामत जी, मुजारे हटा दें तो बाकी रूट लेटर्स ही हैं। और ये सीगा जी। कौन सा है? युक़बलु है, ये पहला सीगा है मुज़ारे का, शाबाश, मुज़क्कर गायब वाहिद का। ठीक है। और युक़ाज़ु, युक़ज़ु भी पहला सीगा है मुज़क्कर वाहिद गायब का। युनसरून जो है ये तीसरा है मुज़क्कर जमा गायब। शाबाश, बिल्कुल, जी। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। चले, ये ईमान, आप बताइए अगला। जी मैम। जी, वमन अज़लम मिम्मन मना मसाजिदिल्लाहि अन युज़करा फी हस्मुहु व सआ फी क़राबिहा। इसमें युज़करा है मैम, ठीक है। ये है फिर मज़ारे का है, पहला करा, तो ये यूज करा क्यों है, यूज करो क्यों नहीं है?
वही देख रही हूँ मैम, ये मैम मुसन्ना का है तो नहीं है? अन मुसन्ना की का वजह होता से, तो फिर तो अलिफ होता ना साथ। हाँ, क्योंकि पीछे अन आया ना, तो मैंने कहा शायद ये वो हो गया ना आप ही सोचिए ये क्यों आया है, पीछे और क्या आया है, आपने क्या बताया? अन आया ना मैम, तो अन की वजह से जज़म आती है ना, जब वो गिर बिल्कुल। जाता है अलिफ नून, नून तो गिरता है, अलिफ तो नहीं गिरता, लेकिन यूज ये करा जज़म नहीं आती, ये खफ हो जाता है। अखफ हो जाता है ना मैम, तो ये अगर मुसन्ना का सीगा होगा तो इसका नून गिरेगा, क्योंकि यूज करानी होता है ना, पहला जो नहीं, मुसन्ना ये होता है पहला ही सीगा है, सिर्फ आखिर में नस्ब आ जाती है। अन युज़करा के जिक्र किया जाए, फी हस्मुहु व सआफी खुराबिहा। ठीक है, नहीं, चलें। तो ये मैम मुसन्ना का ही सीगा है। मुसन्ना का नहीं है, पहला सीगा है हुआ का। अच्छा पहला, अच्छा ये वो है नस्बी है, सॉरी सॉरी, अन नसब देगा, मैं हाँ वो बिल्कुल। जज़म में चली गई थी, ये जी जी नसब देगा तो जबर आ जाएगी। जी ठीक है मैम। और यद, जी मुबीन आप बताइए इसमें वला तुस आलू कौन सा सीगा है? तुस्अलु मुज़ारे मजहूल है, पहले मुज़ारे मजहूल। बिल्कुल मुज़ारे मजहूल है, कौन सा सीगा ये, कौन से नंबर वाला या कौन सा, वैसे बता दें कौन सा? तुस आलू। सातवां है, सातवां नंबर तुस्अलु ज़ाहिर। अल्हम्दुलिल्लाह लिल्लाह, बिल्कुल जज़ाकल्लाह। टाइम हमारा ख़त्म हो गया है। आसिया ने हाथ खड़ा किया हुआ है लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, माज़रत चाहती हूँ बहुत। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।